صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی ثلاثۃ اشیاء عبادت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے۔ باقی احادیث میں اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن پاک کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا تو ویسے ہی قرآن پاک کھول کے اللہ کا کلام سمجھ کے زیارت کرتا ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات فرمائی النظر الی البحر عبادت، سمندر کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب وہ سمندر کی طرف دیکھے گا، سمندر کی وسعتوں کی طرف، گہرائی کی طرف، تو اس وقت اسے اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آئے گی، اور زبان حال سے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کہ انسان کیا تو آسمان کو نہیں دیکھتا، کیا تو اونٹوں کو نہیں دیکھتا، کیا تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتا، کیا تو زمین کی طرف نہیں دیکھتا؟ جب تو ان چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تجھے نشانیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح تیسرے لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے النظر الی والدیہ عبادت، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ انسان کے بعد کچھ ہو یا نہ ہو، محبت بری نگاہ کے ساتھ اگر ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور ماں باپ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں بات، اور اس کے بعد ایک بات میں فلسطین کے اوپر کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من دار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص اپنے ماں باپ دونوں یوم میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعے والے دن زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ کسی کے ذہن کے اندر خیال ہوگا کہ 10 سال کے بعد جاؤں گا، وہاں تو کوئی صرف مٹی کا ڈھیر نظر آئے گا، 30 سال کے بعد جاؤں گا، وہاں تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہ حدیث پاک مطلق ہے، اور قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اسے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے انسان، جب تو گھر سے نکلتا ہے ماں باپ کے ادب کے لیے، احترام کے لیے، ان کی محبتوں کو یاد کرتے ہوئے، ان کی شفقتوں کو یاد کرتے ہوئے جہاں کر تو مٹی کے ڈھیر کی زیارت کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو والدہ ہیں ان کی کوشش و مغفرت فرمائے۔ اور ایک بات میں فلسطین کے اوپر لازمی سمجھتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے، کہ وہاں کے جتنے حالات ہیں وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں رات کو ایک شعر پڑھ رہا تھا قاری صاحب کے سامنے کہ افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ نہیں ہے کہ بے حس ہوئے ہیں ہم، افسوس یہ نہیں ہے کہ بے حس ہوئے ہیں ہم، افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی نہ رہا، افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی نہ رہا۔ ہم وہاں پر جا کر لڑ تو نہیں سکتے،
ہمارے پاس تو وہاں پہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے لڑیں، لیکن یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جو اسرائیل کی چیزیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بہت بڑی میں بات کرنے لگا، آخری بات ہے۔ تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ جو پیپسی ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کا مخفف ہے، حضرت صاحب تشریف لائے ہیں کہ PSI، اس کا مطلب یہ ہے کہ pay each penny to save اسرائیل، کہ اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے آپ نے ایک بوتل پینی ہے نا، اس میں سے ₹1 آپ نے اسرائیل کو دینا ہے۔ اسی طرح یہ مریٹا ہے، سپرائٹ ہے، 7 اپ ہے، جو چیزیں ہیں، لیز ہے، میکڈونلڈ ہے، کم از کم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، لیکن اتنا تو ضرور کریں کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ وہ جو بدمعاشی کر رہا ہے، بدمعاشی بندہ تب کرتا ہے جب وہ طاقتور ہو، اور طاقتور تب ہوتا ہے جب اس کی معیشت مضبوط ہو، اور معیشت کس طرح مضبوط ہو رہی ہے؟ مسلمان ملک مل کر اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ان کی چیزوں کا آج ہم بائیکاٹ کریں تو اس کی جرت نہیں کہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر جب بمباری کرے۔ دوسری طرف ہم جلوہ سلام پیش کرتے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو۔ ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کا آپریشن کیا جانے لگا، ڈاکٹر کہتے ہیں بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں ہے، تو اس نے کہا مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، تو آپریشن کر، میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو دیکھی ہے، بمباری ہو چکی ہے، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، ایک بچہ وہاں پر بیٹھ کر انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں غور کا مقام ہے کہ ایک بندہ ہے جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی لا کر لوگوں کے درمیان مٹھائی بانٹتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو جو ہے وہ چنا ہوا ہے۔ سامعین محترم، اس وقت جہاں پر بہت زیادہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم عوام ہیں، ہمیں یہ ضرورت ہے کہ کم از کم یہ جو ان کی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو جتنی بوتلیں ہیں یہ ان کی بوتلیں ہیں، اسی طرح میکڈونلڈ ہے، اسی طرح کولگیٹ ہے، لوگ صبح سے اٹھتے ہیں، اسی طرح آئی فون ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ کم از کم اتنا ہو کہ ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، میں نے زیادہ وقت لیا، اس کی معذرت دعا نہ بلکہ